السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنت، تحقیق، تجزیے اور عقل کی بنیاد پر استخارے کا درست طریقہ بتائیں گے۔ ساتھ ہی اس سے جڑی کچھ غلط فہمیوں کی نشاندہی حقائق کی روشنی میں کریں گے۔ استخارہ کب کرنا چاہیے اور ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ استخارے کا نتیجہ کیا نکلا، آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کے بارے میں مشورہ کرنا اور رہنمائی طلب کرنا۔ استخارہ کسی بھی دنیاوی معاملے کے لیے کیا جا سکتا ہے، چاہے درست رشتے کا انتخاب ہو، نوکری یا تجارت کے معاملات۔ سب سے پہلے کچھ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کروں گی جو کہ استخارے کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہیں۔ خدارہ اس کو کسی فرقے کے ساتھ منسلک مت کریں، یہ سنت کا مطالعہ اور ذاتی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ استخارے کے بارے میں مشہور ہے کہ 2 نفل کے بعد استخارے کی دعا پڑھیں اور سو جائیں۔ پھر اگر خواب میں سبز رنگ نظر آئے تو وہ معاملہ آپ کے حق میں بہتر، اور اگر کالا یا سرخ رنگ نظر آئے تو وہ معاملہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اس بات کی کچھ وضاحت اپنی ناقص عقل اور تحقیق کے مطابق کرنا چاہوں گی۔ جدید سائنس اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسانی خواب زیادہ تر ہماری سوچوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے دماغ اور خیالات پر بھی گہرے اثرات رکھتا ہے۔ محض استخارے کی دعا پڑھ کر سو جانے سے خواب کی سچائی کا کوئی تعلق اس لیے نظر نہیں آتا کہ اس کے بارے میں پوری تحقیق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بھی پورے وثوق سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خواب سچائی پر مبنی ہے یا محض ہماری سوچوں کا نتیجہ۔ دوسری بات جو استخارے کے ساتھ جوڑ دی گئی وہ یہ ہے کہ استخارہ کوئی عالم دین، کوئی پیر، فقیر یا نیک شخص کرے۔ اس سلسلے میں بہت سے استخارہ مرکز بھی معرض وجود میں آ گئے، اور اب تو کچھ لوگوں نے اس فیلڈ کو باقاعدہ بزنس بنا لیا اور اس سے پیسے بھی کما رہے ہیں۔ آن لائن استخارے کا طریقہ بھی رواج پا گیا کہ آپ اپنا مسئلہ بتائیں اور مطلوبہ شخص آپ کے نام سے استخارہ کرے گا اور جو بھی معاملہ ہو وہ آپ کو بتا دے گا۔ اب اس طرح کے لوگوں کے پاس کئی لوگ آتے ہیں استخارہ کروانے کے لیے۔ یہ کس طرح پتہ چلایا جائے گا کہ ان حضرت کو آپ ہی کے حوالے سے سچا خواب آیا؟ یہ معاملہ بھی خاصا تحقیق طلب ہے، مگر اندھا دھند اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ یہ دونوں طریقے عوام الناس میں اس قدر مقبولیت حاصل کر چکے ہیں کہ ان کو ہی اصل مان لیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ استخارے کا درست طریقہ کیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی حاجت ہو وہ خود 2 نفل پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے۔ اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے اور نہ ہی اس کا تعلق کسی خواب سے ہے۔ مطلوبہ شخص خود استخارے کی دعا پڑھ کر اپنا مدعا بارگاہ الہی میں رکھے۔ یہ طریقہ وہ بار بار دہراتا رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ استخارہ کرنے والا شخص کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ محض استخارے پر ہی بھروسہ نہ کیا جائے۔ کچھ اور بھی عملی اقدامات ہیں جن کا عمل میں لانا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا مرحلہ تحقیق کا ہے کہ جو بھی معاملہ درپیش ہے اس کے بارے میں تمام شواہد اکٹھے کیا جائیں، اور ایسی معلومات بھی جو ٹھوس شواہد پر مبنی ہوں۔ اس کے بعد کسی صحیح العقیدہ شخص سے مشورہ کیا جائے۔ اب یہ صحیح العقیدہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھائی، بہن، قریبی رشتہ دار یا کوئی ایسا دوست جس کی معاملات پر گہری نظر ہو۔ ان تمام سٹیپس کو فالو کرنے کے بعد دیکھا جائے کہ آپ کا دل کس بات کی گواہی دے رہا ہے اور حالات و واقعات کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد فیصلہ کر لیا جائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کافی حد تک درست فیصلہ کر پائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سنت کی روشنی میں درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنے خیالات کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ ادب سرائے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔